کلاس صاحب اگین وہی سٹوری ایل این جی کا معاملہ، ایل این جی کی امپورٹ، قطر کے ساتھ ڈیل کے اوپر آپ نے بہت سٹوریز کی، بہت کچھ لکھا آپ نے، معاملہ وہیں پہنچ گیا ہے جس کی آپ کسی دور میں آپ خود نشاندہی کیا کرتے تھے۔ سٹوری سر یہ ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے ریسنٹلی قطر کا دورہ کیا، اطلاعات ہمارے پاس پہلے سے تھیں، پچھلے 8-10 ماہ میں ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جو ہم ایل این جی کے کارگو G2G بیسس کے اوپر سالانہ 108 کارگو ہم امپورٹ کر رہے ہیں، وہ اب ہمارے بس کے بات میں نہیں رہی کہ ہم پاکستان کی مارکیٹ میں ان کو بیچ سکیں۔ آئی پی پیز کی کنزمپشن کم ہوئی اور اس کے بعد جو ہاں چوری، لیکیجز اور اوور اس کے اوپر جو پرائسنگ تھی، پرائیویٹ سیکٹر بھی خریدنے کو تیار نہیں تھا۔ الٹیمیٹلی سب نے کہا جی اب اسی قطر کے پاس جائیں جس کے پاس آپ منتیں کر کے جاتے تھے کہ ہمیں کارگوز دیں، ان سے کہیں جی کہ آپ تقریباً 18 کارگو کینسل کر دیں اگلے 2 سال کے لیے، اس کے بعد ہم دے دیں گے، ابھی ہمارے حالات بڑے خراب ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جا کے قطری حکام سے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا نو، جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ کے مطابق اس کے اندر تھوڑی فلیکسیبلٹی ہے جس کے تحت ہم آپ کے 5 کارگو 2025 تک ہم منسوخ کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو وہ لینے پڑیں گے کٹھے پھر اسے اگلے نیکسٹ ایئر میں، لیکن 13 کارگو اس جو آپ نے ٹائم کے دوران اگلے 2 سالوں کے لیے آپ نے ریکویسٹ کی کہ کینسل کریں، یہ کینسل نہیں ہو سکتے، یہ آپ کو لینے پڑیں گے۔ 8 کارگو اب منتیں کروا کے ہم نے 5 کارگو کا ہم نے کینسل کروائے ہیں، مزید 13 جو کارگو تھے وہ کینسل نہیں ہو سکے چونکہ ہمارے یہاں کھپت نہیں رہی، مہنگی ایل این جی ہے، کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے، اور اب ہم کہہ رہے ہیں اسی قطر کو جس سے ہم نے پہلے منتیں کر کے ڈسکاؤنٹ بھی لیا دوسری ڈیل کے اندر اور اضافی کارگو بھی لیے، اب ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ اپنے کارگو کم کرو، ہم تو اس کو بیچ نہیں سکتے، نہ ہم آپ کی ادائیگیاں کرنے کے قابل رہیں۔ بھٹی صاحب اگین لوگ کہیں کہ جناب کہ آپ ہر بات پہ کہہ رہے ہیں کہ تنقید ہمارا کام ہی یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا یہ ڈیل کس کے دور میں ہوئی تھی؟ یو ریممبر؟ آپ تو بہتر ہیں، نون لیگ کے دور حکومت میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے کی تھی اور قطر کے ساتھ کی تھی اور بڑی سیکرٹ ڈیل کی گئی تھی، اس پہ سینٹ قومی اسمبلی کی کمیٹیز میں پیپلز پارٹی نے ہم نے بڑے رول، انہوں نے ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، شاہد خاقان عباسی صاحب ڈٹ گئے تھے، جو ریٹ ہمیں دیا ہے اتنا زبردست ریٹ دیا، بعض کہتے تھے مہنگی ملی ہے، ہم کہتے تھے سستی ملی ہے، تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا جی میں ریٹ نہیں بتاؤں گا لیکن ہم نے بڑی اچھی ڈیل لے لی۔ اچھا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں سیف الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ساری ڈیل کرتے ہیں، بزنس پارٹنر ہیں میاں صاحب کو، تو قطر والے ویسے پہلے سے وہ تو جب قطری لیٹر آیا تھا تو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے بزنس انٹرسٹ ہے۔ سو یہ بزنس بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ اس وقت نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی اپنے بزنس پارٹنر سے کر رہی تھی۔ اچھا بڑے لوگوں نے اس پہ تنقید کی، آئی واز ون آف دوز ویری فیو، یہ ہم نے ہمارے شو پڑھے ہیں، جی ٹی وی پہ ہم نے کیے، اس سے پہلے بھی کیے، کہ جناب یہ قطر سے جو ڈیل مہنگی بھی ہے نا اگر تھوڑی سی ٹھیک ہے، میں ان لوگوں میں سے تھا، ریزن G2G ہو رہی ہے۔ اچھا ایک چیز دوسری یہ ہے کہ پھر حکومت آپ کو سپلائی کرتی رہے، قیمتیں کم بھی ہو زیادہ بھی ہو جائیں، زیادہ ہوئی بھی ہیں، مطلب 40 تک گئی ہیں۔ عمران خان صاحب کے دور میں اسد عمر صاحب کا ایک لیٹر آپ کو یاد ہوگا، اس وقت جو انہوں نے نہیں لی تھی کوئی 3 میرا خیال ہے $3 پر بعد میں 40 اور یہ $50 تک لی تھی، کمیٹی اس میں انرجی کمیٹی میں انکشاف ہوا تھا، $200-250 ملین تک آپ کو نقصان ہوا تھا، آپ نے کارگو جب لیے تھے، تو حکومت اس وقت وہاں قطر حکومت کو نقصان ہو رہا تھا نا، آپ کے ساتھ $9 میرا خیال سم ٹائم کا ریٹ تھا، انڈیا کو حالانکہ سستا تھا، چلیں G2G ٹھیک رہتے، تھوڑی سی مہنگی بھی سپلائی تو ہوتی رہتی نا انرجی کی آپ کی، بالکل جی۔ اچھا جب وہاں پہ $30 ہوتی ہوگی، 40 ہوتی ہوگی، وہ تو ریٹ آپ کو وہی دے رہا ہے نا جو اگریمنٹ۔ اب کیا ہے، 2 چیزیں، آپ کی جو بیوروکریسی ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں یا انرجی کے، کیا ان کی ریڈنگ یہ تھی؟ آپ جب معاہدہ کرنے جا رہے تھے آپ پورا پلان بناتے ہیں نا، ایک فیزیبلٹی دیکھتے ہیں، اپنی ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں، ایکسپینشن دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں ایک اس کا نیا سیکٹر آ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، ان کے ذریعے ہم نے ساری چیزیں کرنی۔ آپ کی یہ ریڈنگ تھی، کیلکولیشن تھی کہ آج آپ ان کے پاس گئے ہوئے ہیں جی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے پھر 14-15 سال کا معاہدہ کر لیا تھا، اس وقت بھی بحث ہو رہی تھی کہ اسپاٹ بائنگ کرنی ہے یا آپ نے G2G لانگ ٹرم کرنا ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اسپاٹ بائنگ کرنا ہے جس کی مخالفت ہوتی تھی۔ آئی واز ون آف دوز بائی دا وے کہ آپ کو اگر G2G مل رہی ہے تو معاہدے کا سال تھوڑے کم کر لیتے، اگر 10 سال کا ہم نے کیا ہوتا تو آج مسئلہ نہ ہوتا، 10 سال پورے ہونے والے ہیں، ہم نے میرا خیال 15 سال کا کیا ہوا ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، لیکن 2025 میں ہم اس کو ری اوپن کر سکتے ہیں۔ اچھا فیئر انف، اگر آپ انہوں نے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اتنا آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں جتنا انہوں نے کیا ہے۔ دوسری چیز اگر آپ کو یاد ہو یہاں پر کہ اس وقت انہوں نے یہاں پہ ٹرمینل لگائے تھے، LNG ٹرمینل، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں 2 لگے تھے، ایک کراچی کی کمپنی تھی ایک دوسری تھی، ان کو انہوں نے جو اس وقت ڈیل دی تھی ڈیلی کا، آج بھی ان کو $5 لاکھ روزانہ کے مل رہے ہیں، $2,75,000 ایک کمپنی کو مل رہے ہیں، $2,24,000 دوسری کو۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں $5 لاکھ آج ان کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہو گئے ہیں، بالکل صحیح۔ یہ فلوٹنگ آپ نے ٹرمینل وہ بھی لگائے تھے ایک مطلب، اور ان کو ڈالروں میں ریٹ دیا تھا، پاکستانی کمپنیاں، بالکل ایسا ہے۔ تو یہ اچھا لگتا ہے مجھے مطلب سم ٹائم بھٹی صاحب کہ سینٹرل بینک آف امریکہ نے ہمیں ڈالر بنانے والی مشین دے دی ہے، وہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس پڑی اور ڈالر ہم بنا رہے ہیں، ہر ایک بندے کو ڈالروں میں ڈیل دے رہے ہیں۔ چلو آپ نے قطر کو تو دینے ہیں،
आपने लोकल कंपनियां थी, ये काम पीएसओ के जरिए हो सकता था कि 3-4 बिलियन के आपने वो लगाने थे, ऑप्शन थी जी, आपने फ्लोटिंग, तो शायद खक्काना भाई साहब ने नहीं लगाए। अच्छा, उसके बाद जो लगे हैं फ्लोटिंग टर्मिनल, वो उन्होंने फ्री में लगाए हैं, उसमें प्रोसेसिंग कैपेसिटी चार्जेस रख दिए इन्होंने जी बिल्कुल। इन्होंने दोनों खिला ने साहब इस इशू को आने वाले दिनों में टेक अप करेंगे डेफिनेटली, अब कुछ वक्त कम है। किस किस को बंदा रोए, किस किस को खाते रहो, फिर कहते हैं बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, करने वाले कौन है?